ونسلم على رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں فخر موجودات باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ سورہ فاتحہ میں جو ایک اہم ترین رب سے دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا نہیں بلکہ سیدھی راہ پر چلا اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اب سیدھی راہ پر چلا اسی پر خاتمہ فرما، اب یہ سیدھی راہ صراط مستقیم، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ۔ یہ سیدھی راہ ہے کیا کہ جس پر چلنے کا اللہ نے ہم سے دعا مانگنے کے لیے کہا، ہمیں بتایا کہ سیدھی راہ پر چلنے کے لیے مجھ سے دعا مانگو نماز کی حالت میں۔ یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ اب اگر میں پوچھ لوں، یقیناً میں غلط گمان تو نہیں کرتا، لیکن ہر روز ہم پڑھتے ہیں، درجنوں بار پڑھتے ہیں، اور یہ کثرت سے جو پڑھا لکھا نہیں بھی ہوتا کثرت سے مسلمانوں کی یاد بھی ہے سورت۔ لیکن اب پوچھا جائے کہ بھئی صراط مستقیم کے ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا یہ کوئی کنکریٹ کا راستہ ہے، پتھر کا راستہ ہے، تارکول کا راستہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو یقیناً ہمارے پاس شاید جواب نہ ہو کہ بھئی یہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عام طور پر بولتے ہیں راستہ ادھر ہے، یہ میں نے پچھلے جمعہ سمجھایا تھا کہ بھئی کوئی پوچھے آپ سے کہ بھئی ہائی وے کدھر تو آپ راستہ بتا دیتے۔ تو یہاں تو اللہ نے کہا کہ بھئی سیدھی راہ مانگو، سیدھی راہ پر چلنے کا۔ یہ سیدھی راستہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کیا ہوا جو یہی روڈ ہے جس پر ہم چلتے ہیں؟ کوئی یہ روڈ ہے، کوئی پتھر کا راستہ ہے، یا کوئی کیا ہے یہ؟ حضرات گرامی، تو اب ظاہر سے بات اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جس پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ حضرات صراط مستقیم کیا ہے؟ تو علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، صراط مستقیم سے مطلب ہوتا ہے عقیدہ اور عمل صالح، یعنی بندہ عرض کرتا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر بھی چلا اور اچھے عمل پر بھی ہمارا خاتمہ فرما دے۔ اس کا مطلب یہ کوئی کنکریٹ کا راستہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اچھے عقیدے پر، ہمیں اچھے عقیدے پر، حسن والے عقیدے پر، بہترین عقیدے پر ہمیں چلا۔ صرف عقیدہ نہ بلکہ ہمارے اعمال بھی اچھے بنا، یعنی عقیدہ اور اعمال۔ گویا بندہ عرض کرتا ہے اللہ ہمیں اچھے عقیدے اور اچھے عمل کے راستے پر ہمیں گامزن رکھ اور ہماری موت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ بندہ روزانہ یاد کرتا ہے اے اللہ ہمارے اچھے عقیدے پر۔ حضرات گرامی، یا پھر اس سے مطلب یہ آتا ہے کہ اس سے مراد دین اسلام ہے، یعنی ہمیں دین اسلام پر چلا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ادیان آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر ایک نبی دین لے کر آیا، لیکن ان تمام دینوں میں، تمام مذہبوں میں اگر کوئی سب سے سیدھا اور اچھا مذہب اور اچھا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جسے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً ہر دین حق ہے جو بھی اللہ کا نبی لے کر آیا، لیکن جب آپ موازنہ کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کسی دین میں سختی تھی، بہت زیادہ سختی، کسی دین میں بالکل نرمی۔ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا
دین عطا فرما اسلام، نہ تو اس میں سختی ہے نہ نرمی ہے، بالکل درمیانی ہے۔ جب ہم حضرت موسیٰ کے دین کو دیکھتے ہیں، یہودی جسے کہتے ہیں یہودیت یا دین موسوی، تو اس میں سختی اتنی تھی کہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے یا کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا ناپاک ہونے کے لیے پانی سے نہیں، بلکہ جہاں کپڑے میں نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، وہ کپڑے کا حصہ کاٹ کر پھینکو، پھر کپڑا پاک ہوتا تھا۔ اللہ، سختی اتنی۔ زکوٰۃ نکالو تو صرف 2.5% نہیں بلکہ چوتھائی حصہ زکوٰۃ کا، چوتھائی حصہ یعنی 4 روپے میں، یہاں تو 40 روپے میں 1 روپے، وہاں 4 روپے میں 1 روپے زکوٰۃ کو دینا پڑتا تھا، اور کوئی ڈھیل نہیں۔ یہاں تو اگر 40واں حصہ بھی ہے تو کتنی ساری راستے آسانیاں ہیں۔ اچھا، پھر دین موسوی میں یہ سختی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی جس ناپاک ہو جائے، کوئی توبہ کر لے تو اس کا گناہ پہلے لکھا جاتا تھا۔ کبھی کبھی اس کو اس کی راہ میں جان دینی پڑتی تھی، پھر توبہ قبول ہوتا تھا گناہ سے بغیر، کبھی کبھی جان کے بغیر توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، گناہ معاف ہی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن دین مصطفیٰ میں یہ آسانی ہے، اللہ اکبر، یہ درمیانہ راستہ ہے۔ کہاں وہاں کپڑا پاک کرو تو کپڑا کاٹو، دین مصطفیٰ میں کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی سارے راستے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جائے 3 بار پانی بہا دو، اس کو نچوڑ لو، اللہ کپڑے کو پاک فرما دیتا ہے۔ برتن ناپاک ہو جاتا تو برتن کو پاک کرنے کے لیے کتنی ساری سختیاں تھی، یہاں 3 بار پانی بہا دو، برتن تانبے کا ہے، وہ لوہے کا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے تو کئی ساری سختیاں۔ نماز صرف اور صرف عبادت خانے میں ہوگی جو ان کی مسجد ہوتی تھی، کہیں اور نماز نہیں ہوگی۔ تم کہیں 10 کلومیٹر ہو تو جب تمہاری نماز کا وقت آ جائے دین موسوی میں تو تم اپنی عبادت میں آؤ، عبادت خانے میں مسجد میں آؤ، پھر نماز ہوگی۔ مسجد سے باہر، ان کی مسجد سے باہر نماز نہیں ہوگی، تمہیں وہاں آنا پڑے گا۔ یہاں بندہ مسجد سے 10 کلومیٹر ہے، وقت اذان نماز کا ہو گیا ہے، کھیت پر ہے، کہیں بھی ہے، مصلی بچھا کر یا کپڑا ہی بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اللہ اس کی نماز وہی قبول فرما دیتا ہے۔ یہ سختی تھی اس دین میں، کہاں سختی، اور دین عیسوی میں نرمی، کہ وہاں شراب حلال کر دیا گیا، وہاں سور خنزیر حلال کر دیا گیا، جو عقل کے لیے، جو دل اور دماغ کے لیے نہایت خطرناک چیزیں تھی، جو معاشرے میں فساد کی جڑ تھی، جو بے حیائیوں کی جڑ تھی، اللہ نے اس کو دین مصطفیٰ میں حرام فرما دیا کہ تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج، تمہارا دل، تمہارا دماغ جو ہے برائی کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔ اللہ نے شراب اور خنزیر کو اس دین مصطفیٰ میں حرام فرما دیا، تو سختیوں کو ایک طرف سے کاٹا، اور جو برائیوں کی جڑ تھی اللہ نے اس کو حرام فرما دیا۔ اللہ نے دین مصطفیٰ کو رکھا ہے تو درمیان یعنی بیچ کا راستہ، اور یہی بیچ کا راستہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دیکھیں، اچھا یہ تو عقیدے دین اسلام کو میں نے تمام دین جو اس سے آئے ان تمام دینوں کے اعتبار سے ہمارا بیچ کا راستہ ہے، اور یہی دین مصطفیٰ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا، پھر جب ہم دین مصطفیٰ کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، اب اس میں بھی کئی سارے عقیدے آ گئے، لیکن میں آپ کو جمعے کے اس دن میں، بلکہ ہمارے علماء ڈٹ کر کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ یقیناً اس دین اسلام میں بہت سارے عقیدے پھیل گئے، بہت سارے عقیدے آ گئے، نئے فتنے فساد پیدا ہوئے، نئے عقیدے گڑے گئے، اور یہاں تک کہ 72-73 فرقوں تک پہنچ گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے فرقوں کو دیکھیں، اگر بڑی بڑی فرقوں کو دیکھیں تو آپ 72-73 تک پہنچ گئے، فرقے پہنچ گئے۔ وہی دین ہے لیکن اس کی الگ الگ کیٹیگریز آ گئے، اور کسی نے قرآن کو چھوڑا تو کسی نے حدیث کو چھوڑا، کسی نے قرآن اور حدیث کو پکڑا تو کسی نے امام اعظم اور بڑے بڑے اماموں کا انکار کر دیا، تقلید کا انکار کر دیا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑا تو کسی نے صحابہ کو پکڑا، کسی نے صحابہ کو پکڑا تو اہل بیت کو چھوڑا، کسی نے نبی رسول اور اہل بیت صحابہ کو پکڑا تو اللہ والوں کا دامن چھوڑا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان نئے فرقوں میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو چھوڑتے ہوئے آئیں گے، لیکن میں یہ بات علی ایمان، ایمانی اور عرفانی طور پر یقین کی راستے میں اور یقین کی تہ تک منزل تک کہہ سکتا ہوں کہ تمام دین اسلام کے جتنے فرقے ہیں، اگر ان فرقوں میں کوئی صراط مستقیم، کوئی سیدھا راستہ ہے تمام فرقوں میں،
تو وہی سیدھا راستہ ہے جسے ہم اور آپ اہل سنت، مذہب اہل سنت اور جماعت کہا کرتے ہیں۔ یہی وہ مذہب ہے اہل سنت و جماعت، وہ سنیت ہے۔ اللہ اکبر! کہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مذہب، ہمیں وہ عقیدہ، ہمیں وہ مذہب عطا فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے کے مطابق مانا ہے، کسی کو گرایا نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق اللہ نے ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کسی کو نہیں گرایا، نہ اہل بیت کو ہم نے گرنے دیا، نہ صحابہ کو نے گرنے دیا، نہ قرآن کو گرنے دیا، نہ حدیث کو گرنے دیا، اللہ اکبر، نہ ائمہ اہل بیت، نہ ائمہ مجتہدین کو، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی و امام مالک ہو، یہ جتنے بڑے بڑے محدثین اور اماموں کی جماعت ہے، ہم نے کسی کو نہیں بلکہ ہر ایک کو ہم نے اس کے درمیان اور اس کی حیثیت کے مطابق مانا۔ اللہ اکبر! تو یہ بات کہنی چاہیے کہ تمام دینوں میں اللہ نے ہمیں دین اسلام یعنی صراط مستقیم دین اسلام کی صورت میں عطا فرمایا، اور پھر دین اسلام میں جتنے فرقے، جتنے عقیدے بنے، ان تمام فرقوں اور ان تمام عقیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اہل سنت و جماعت کی صورت میں ہمیں، پھر اس میں بھی ہمیں اللہ نے صراط مستقیم والا مذہب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صراط مستقیم میں کتنی گنجائش ہے۔ اچھا، یہ عقیدہ ہو گیا، یہ مذہب ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اچھا، پھر ایک ہوتا ہے عمل میں درمیانہ میانہ روی، یعنی اخلاق میں بھی میانہ روی ہو، اخلاق میں بھی درستگی ہو، عمل میں بھی میانہ روی ہو، پھر وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اگر عمل میں بھی ٹیڑھا میڑا ہے تو وہ صراط مستقیم نہیں ہے جسے ہم نماز میں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ وہ پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، پورا دن نماز پڑھتا رہے، اور پھر اہل حق، ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، وہ پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے، وہ رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرے، تو وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ ایک بندہ تمام کے حق ادا کرے، ماں باپ کے حق ادا کرے، وہ بیوی بچوں کے، وہ مخلوق کے، بہت سارے بندے کہتے ہیں نا، او ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم تو کسی کو نہیں کہتے کچھ، ہم تو سیدھی زندگی گزارتے ہیں باپو، ہم تو کسی سے کچھ نہیں کرتے، ہر ایک کا حق ادا کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے نماز، تو نماز نہیں پڑھتے باپو۔ تو اب ایک بندہ ہے وہ ساروں کے حق ادا کر رہا ہے، لیکن وہ عبادت کے معاملے میں بہت کاہل ہے، وہ عبادت کے معاملے میں سستی ہے، تو وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہاں، صراط مستقیم پر عمل میں وہ ہے کہ رب کے حضور نماز بھی، جب نماز کا وقت آئے رب کے حضور کھڑے ہو کر وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور جب حق ادا کرنے کی بات آئے تو وہ رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، بھائی بہنوں کے، ماں باپ کے حق بھی ادا کر لیا کرتا ہے۔ یعنی میانہ روی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ حقوق اللہ کے چکر میں حقوق العباد نہ بھول جائے، حقوق العباد کے چکر میں وہ اللہ کا حق نہ بھول جائے۔ یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی لیتا ہوں، میں راتوں کو سو بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی کبھی بغیر روزے کی بھی رہ لیا کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھو، سو بھی، اور روزہ بھی کرو، بغیر افطار کے بھی رہو، کیونکہ تمہاری جان کا بھی تمہارے حق پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے، اور تمہارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، تمہیں اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور پڑوسیوں اور بندوں کا حق بھی تمہیں ادا کرنا ہے۔ تو جو یہ درمیانہ راستہ ہو وہی صراط مستقیم پر ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا حق تو ادا کرے اور رشتہ داروں کا حق بھول جائے، بندوں کا حق بھول جائے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مخلوق کے ساتھ تو اچھا ہو، لیکن جب اللہ کے ساتھ معاملہ دیکھا جائے تو اس کا معاملہ بڑا بگڑا ہوا ملے، کہ اس کو تو پھر اذان سن کر جمعے کی بھی توفیق نہ ملے، تو بندہ تو بہت بڑا گرا۔ اور اگر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نہ اللہ کا حق ہے نہ پڑوسیوں کا حق ہے، تو بندہ تو کہیں بھی صراط پر نہیں ہے، کہیں بھی راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم مانگنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں بیچ والی، درمیانی والی امت بنایا ہے، کہ تم ہر معاملے میں درمیان میں رہو، سیدھا رہو، ہر معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں، بندوں کے حق کے معاملے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں تمہیں بیچ میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! تو صراط مستقیم پر اگر تقریر کی جائے تو علماء بیان فرماتے ہیں اس میں تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، لیکن اللہ کا کلام ہے نا بھائی، یہ بندوں کا کلام تھوڑے نہ ہے۔
کہ بھائی ہمارا ایک لفظ ہی سمجھ میں نہ آئے کہ اس میں لفظ میں بندے نے کیا کہا. صراط مستقیم ایک لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں سمندر کو سما دیا ہے کہ سیدھی راہ مانگو. اچھا ہم نے سیدھی راہ مانگ لی، اب اس کے آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. اب اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں علماء بیان فرماتے ہیں ایک راستہ خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے اور ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے. تو علماء بیان فرماتے ہیں جو مخلوق سے خالق کی طرف راستہ جاتا ہے نا، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے. جو مخلوق سے خالق یعنی اللہ کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں کئی ڈکیتیاں ہو چکی ہیں اور اس میں بڑے بڑے لٹ بھی گئے ہیں اور اس میں بڑے بڑے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور جانتے ہیں ڈکیت اور چور جو ہے وہ کوئی آسان اور کوئی کمزور چور نہیں ہے، بلکہ اس راستے جو مخلوق سے راستہ خالق کی طرف جاتا ہے وہ راستہ ہے شیطان کا، اور اس تمام ڈکیتوں کا اور چوروں کا سردار ہے وہ ابلیس ہے. اللہ وہ راستے میں جگہ جگہ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مومن اور مسلمان جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس پر ڈکیتیاں ڈالنے کے لیے کھڑا ہے. اور شیطان کو جب مہلت دی گئی تو شیطان نے خود کہا قرآن میں ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. مفہوم ہے اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور سیدھی راہ سے مرتے دم تک انہیں بھٹکاتا رہوں گا. یعنی جو سیدھی راہ اللہ نے ہمیں کہا حکم دینے کا نا کہ تم سیدھی راہ مانگو، وہی سیدھی راہ صراط مستقیم کے بارے میں شیطان نے کہا اے اللہ اے خالق یقیناً تو نے مجھے مہلت دی، تو ان کو کہے گا کہ سیدھی راہ پر چلو، لیکن میں سیدھی راہ پر موڑ موڑ پر ان کا راستہ بہکانے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کو لوٹنے کے لیے ان کا ایمان، ان کا عمل، ان کے عقیدے، ان کا مذہب لوٹنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے راستہ اتنا پر خطرناک ہو اور راستے میں اتنے بڑے بڑے چور ہوں، اتنے بڑے بڑے ڈکیت ہوں، تو ضروری ہے کہ بھائی جب اتنے بڑے بڑے ڈکیت ہو، چور ہو، اتنا راستہ خطرناک ہو، تو ضروری ہے کہ کوئی اس راستے میں کوئی رہبر ہونا چاہیے، کوئی محافظ ہونا چاہیے، کوئی سرکاری دستہ، سرکاری چوکیاں ہونی چاہیے، سرکاری لوگ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں ان ڈکیتوں سے بتاتا ہوا ہمارا راستہ طے کرا دے، ان چوروں سے ہمارا راستہ بچا بچا کر ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے. اللہ نے ہمیں راستہ نہیں دکھایا بلکہ ان ڈکیتوں سے اور چوروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں رہبر بھی عطا فرما دیے. سبحان اللہ، ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. لوگ کہتے تنہا، نہ تم دیکھو تو صحیح، تنہا نہیں چھوڑا. اچھا ساری چیزیں اللہ نے کسی چیز کو خالی نہیں چھوڑا. اللہ نے راستہ بھی دکھایا اور راستے کے ڈکیت اور چور بھی بتائے، اور پھر ان ڈکیتوں سے چورنے سے بچنے کا طریقہ رہبر ہمیں مقتدا پیشوا امام بھی بتا دیا. تو اب بندے سے کہا یہ مت کہو کہ سیدھا راستہ، کیونکہ سیدھے راستے پر اکیلے جاؤ گے تو ڈکیتوں سے ڈکیتی، چوروں سے چوری کا خطرہ ہے. تو کیا کریں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہو صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ صرف سیدھے راہ پر نہیں کہ ہم اکیلے چلے، اے اللہ اس سیدھے راستے پر ہمیں چلا جہاں جس راستے پر جگہ جگہ تیرے محبوب بندوں کے ہاتھ ہمیں تھامتے ہوئے نظر آئے. انعمت علیہم، اے اللہ ان راستوں پر چلا، اللہ اکبر، اس راستے پر چلا کہ جہاں ہم چلے تو کسی راستے پر ہمیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء مل جائے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر چلے تو ہمیں قطب الدین بختیار کاکی مل جائے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر ہم چلے تو کبھی ہمیں بابا فرید الدین ہاتھ تھمتے ہوئے نظر آ جائے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلے جس راستے پر ہم چلے تو ہمیں کبھی عطائے رسول شہنشاہ ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز ہمارے ہاتھ تھامتے ہوئے نظر آ جائے. سبحان اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر کبھی ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ تھامتے ہوئے نظر آ جائے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر ہمیں ہاتھ تھامنے کے لیے سید الشہداء امام حسین ہمارا ہاتھ تھامتے نظر آ جائے. اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر سارے نبی چلے. اے اللہ مرتے دم تک ہمیں اس راستے پر چلا جہاں ہاتھ تھامتے ہوئے آمنان کے لال جناب محمد مصطفیٰ ہمارے ہاتھ تھامتے ہوئے نظر آ جائے. ہمیں تنہا نہیں چھوڑا
کہا اکیلے چلو گے تو ڈکیتی ڈکیت دے دیں گے, چور چوری کر لیں گے, کیونکہ مال بہت انتہائی اہم جو تمہارے پاس ہے وہ دنیا کا مال تھوڑا نہ ہے. اچھا دنیا کا مال ہو تو چوروں کو بتاتی ہو کیا؟ چوروں سے دوستی رکھو گے, دیکھو پھر تمہارا مال کہاں جاتا ہے. کہا پھر دنیا کا مال ہو, چوروں سے نہیں دوستے ہو, چوروں کو نہیں بتاتے ہو. یہاں تو تمہارے پاس دنیا کی اور آخرت کی اعلیٰ ترین نعمت ایمان کی دولت ہے. اب تم جاؤ گے تو چور ملیں گے, ڈکیت ملیں گے. کہا پھر اس راستے میں رہبر لے لو, رہبر لے لو. اللہ اکبر, اس راستے میں رہبر لے لو. تو رہبر کیا ہے؟ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعام فرمایا ہے. انعام بندے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے خود فرما دیا. اللہ نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھا. اللہ نے کہا میرے انعام یافتہ بندے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو کہو. پھر اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے فرمایا وہ بندے جس پر میں نے انعام فرمایا ہے وہ تو نبیوں کی جماعت ہے, وہ تو صدیقین کی جماعت ہے, وہ تو شہیدوں کی جماعت ہے, وہ تو صلحاء یعنی اللہ والوں کی جماعت ہے. کہا تم اکیلے اس راستے پر نہ جاؤ, بلکہ یہ 4 جماعتیں میں نے بتا دی ہے. جب بھی جاؤ ان 4 جماعتوں میں سے کسی کا دامن پکڑ کر, کسی کی رہبری لے کر, کسی کی انگلی پکڑ کر آؤ تو پھر تم میرے بارگاہ تک, میرے راستے تک تمہاری منزل پوری کی پوری ملتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ اکبر. حضرات گرامی, تو یہ بیان ہوتا ہے کہ بھائی بندہ اکیلے نہ جائے. اچھا مضمون تو میں آج ختم کرنے جا رہا تھا لیکن پورا نہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر اگلے جمعے. اچھا پھر اللہ نے فرمایا, گویا ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر غریب نواز چل کر گئے ہیں. اچھا جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اے غریب نواز قرآن نے کہا کہ ہم آپ کے راستے پر چلیں. اچھا آپ کا راستہ کیا ہے؟ اچھا آپ کا راستہ کیا ہے؟ وہ تو ایسا نہیں کہ میں نے کہا وہ روڈ کا راستہ ہے کہ روڈ پر چل کے گئے. غریب نواز آپ کا راستہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں. جب غریب نواز کی محفل بارگاہ میں جا کر ہم نے عالم تصور میں, عالم تصور بلکہ حقیقت ہے, ہم نے جا کر پوچھا اے غریب نواز آپ کا راستہ کیا ہے, تو آپ کی زندگی کی اہم ترین کام, آپ نے 40 سال سے زیادہ آپ نے سفر میں گزارے. آپ ترکستان, عراق, ایران, کہاں کہاں نہیں گئے, پھر ہندوستان تک آئے. اللہ اکبر. اس 40 سال سے زیادہ کے سفر میں جب آپ کہیں بھی رکتے تو آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین گوشہ بتا رہا ہوں, اہم ترین گوشہ, جب خواجہ غریب نواز کہیں بھی پڑاؤ بناتے, کہیں بھی خیمہ لگاتے, کہیں بھی رکتے تھے, تو جب ہم غریب نواز کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے غریب نواز ہمیں اپنا راستہ بتا دیے, تو ہم غریب نواز سے جب پوچھتے ہیں تو غریب نواز راستہ بتاتے ہیں اپنے عمل کی صورت میں, کہ جب ہم غریب نواز کو 40 سال کے عرصے میں جب بھی خیمہ لگاتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, آرام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو غریب نواز کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی غریب نواز کو موقع ملتا ہے تو اللہ کا قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ تلاوت قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا مطلب ہوا قرآن بھیج رہا ہے اللہ والوں کے پاس, اور اللہ والے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ بھیج رہے ہیں قرآن کے پاس, اللہ بھیج رہے اور قرآن بھیج رہا ہے اللہ والوں کے پاس. اور غریب نواز کی آخر عمر میں تو یہ حالت ہو گئی قرآن سے محبت کہ آپ ایک دن میں 2 ختم پاک فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک دن میں, آج ایک پارہ روزانہ پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 2 ختم شریف. بتاؤ نا پھر قرآن کیا کوئی ایسی عام چیز ہے کہ 2 ختم شریف آپ فرمانے؟ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کچھ تو ہے. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی ان کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا, اور ان کے پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے منزل مقصود تک پہنچیں گے, حقیقت میں اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے, صحیح طریقے سے پہنچیں گے. ان کا راستہ اللہ نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا. محترم سامعین اکرام, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیدھا راستہ مانگنے کی یا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا, ترغیب دلائی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. سیدھے راستہ صرف بتایا نہیں بلکہ سیدھے راستے کی پہچان بھی بتائی. کہ سیدھے راستے کی پہچان, صراط مستقیم کی پہچان یہ ہے کہ جس پر میرے نیک بندے چلیں, سمجھ لو وہی مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ میں نے بتا دیا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ نبی, شہید, صدیق, ولی, یہ 4 جماعتیں جن راستے پر چل کر رب کا قرب حاصل کیے, رب کی بارگاہ تک پہنچے.
تو وہی راستہ صراط مستقیم ہے. اور یہ بات بھی یقین کی حد تک ہمارا مکمل یقین اور اعتقاد ہے، اور یہ بات یقین کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ، اور یہ بات ہم فخر کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اللہ والے گزرے ہیں وہ سارے اللہ والے اگر کسی عقیدے کسی مذہب میں گزرے ہیں تو وہ اسی عقیدہ اسی مذہب اہل سنت و جماعت میں گزرے ہیں، اور قیامت تک اسی مذہب اہل سنت و جماعت پر جس پر ہم اور آپ ہیں، اسی مذہب پر اللہ والے آتے رہیں گے. یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ جس مذہب پر ہم چل رہے ہیں یہ اللہ کا منتخب اور اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. وگرنہ دیوبندی فرقہ ہو، وہابی فرقہ ہو، مرزائی فرقہ ہو، کسی بھی مذہب کے فرقے کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کسی بھی اللہ والے کو ماننے والے نہیں ملیں گے، یا ملیں گے بھی تو کچھ کو پکڑیں گے کچھ کو چھوڑیں گے، جو میں نے پہلے بھی بتا دیا. یہ صرف ہمارا خاصہ ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اہل سنت و جماعت کو، اس پر سارے اللہ والے گزرے ہیں. اب راستہ ایک تو سیدھا وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ والے گزرے، لیکن ایک ٹیڑھا راستہ بھی ہوتا ہے کہ جس پر چلے تو آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہی نہیں، یا پہنچتا ہے تو دیر سے پہنچتا ہے. جیسے ایک عام طور پر کبھی کبھی کچھ جگہوں پر جائیں تو دو راستے بنے ہوتے ہیں، ایک تو سیدھا شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، اچھا راستہ ہوتا ہے، کچھ راستے ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں، تو آدمی سے پوچھے تو کہتا ہے بھائی اس راستے سے جاؤ گے تو جلدی پہنچو گے، اچھا راستہ ہے، ٹائم بچے گا، اچھا بھی ہے. ہاں اس کے بازو میں اور ایک راستہ ہے کہ جس سے جاؤ گے تو ٹائم یا تو بہت زیادہ لگے گا، یا ٹائم نہیں بھی لگے تو پھر تمہیں بہت دقت اور پریشانی آئے گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدھے راستے نہیں بتایا یا سیدھے راستے کی علامت نہیں بتائی، بلکہ جو ٹیڑھا راستہ ہے، جو غلط راستہ ہے، اللہ نے اس کی بھی نشاندہی فرمائی اور اس کی بھی علامت فرمائی کہ جس طرح تمہیں سیدھا راستہ ڈھونڈنا ہے، مجھ تک پہنچنے کے لیے صراط مستقیم ڈھونڈنا ہے، اسی طرح میں ٹیڑھے راستے سے بھی بچ کر گزرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ تم سیدھے راستے جس کو بھی دیکھو سمجھو کہ بھائی وہ تو سیدھا راستہ ہے، چلو کسی کے پیچھے بھی ہو لو، تمہیں ٹیڑھا راستہ بھی دیکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہمیں چلا کہ جس پر تو نے انعام فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا کہ جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے اپنا غضب فرمایا ہے یا وہ لوگ گمراہ ہو کر اس دنیا سے گزر چکے ہیں. یعنی صرف اللہ والوں کے پیچھے چلنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جن پر اللہ کا غضب آ گیا، جو لوگ سیدھے راستے پر چل کر بھی وہ بہک گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، کہا ان سے بچنا بھی یہ تمہارا صراط مستقیم کے لیے ضروری ہے، چلنے کے لیے ضروری ہے. تو آج کے اس دور میں اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چلو ہم تو مسلمان ہیں، سنی ہیں، ہم دوسروں کے پاس بیٹھیں گے آئیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرق نہ پڑتا تو اللہ یہ نہیں کہتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرق پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا اے لوگوں تم ان لوگوں سے بچو کہ جن پر اللہ نے کا غضب ہوا ہے، یا جو لوگ بھٹک گئے، مقام تک پہنچے اور وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. تو علماء بیان فرماتے ہیں غیر المغضوبی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے اس سے مراد یہودی ہے، اور جو لوگ پہنچ کر بھی بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائی ہے، یعنی نصرانی ہے، کرسچن ہے. یا پھر علماء بیان فرماتے ہیں غیر المغضوبی سے مراد بد عمل ہے، برے لوگ ہیں جن کے اعمال برے ہیں. ولضالین جو گمراہ ہو گئے اس سے مراد کفار ہے. یا غیر المغضوب علیہم سے مراد مشرکین ہے. ولضالین سے مراد کھلے کافر ہیں. یعنی ان ساری چیزوں کو جمع کر کے یہ ہمارے لیے ایک ضروری ہو گیا کہ جس طرح تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کو تلاش کرو، اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلو، اسی طرح تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ جن کے عقیدے برے ہو یا جن کے عمل برے ہو ان لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی تمہارے ایمان کے لیے انتہائی ضروری بات ہے. وگرنہ تم سمجھو کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں تو بہت کچھ دے دیا ہے،
ہم تو اللہ والے کے ماننے والے، ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، خواجہ غریب نواز کے ہم ہمارا کون بگاڑ سکتا ہے؟ غیروں کے پاس آؤ جاؤ بیٹھو، ہاں ان سے تعلقات کی حد تک رکھنا منع نہیں ہے، لیکن ان سے گھل مل جانا، میں نے کہا وہ سارے لوگ اس میں آ گئے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو یا وہ ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہو، وہ مغضوب ہو یا پھر وہ لوگ ولدالین یعنی گمراہ ہو، ان سارے لوگوں سے بچنا، ان کی صحبت سے۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ مسلمانوں کو کفار اور مشرکین اسی طرح سارے بدعقیدوں سے عقیدتاً، سیرتاً، صورتاً، ہر طرح سے ان سے اپنے آپ کو بچانا اپنے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ ان سے بچا، اور دوسری طرف چلو عقیدے کی حد تک تو ہم دوسرے سے بچتے ہیں، لیکن جب ہم اعمال اٹھا کر دیکھیں تو سارا کا سارا اگر ہمارا رسم و رواج شادی سے لے کر بار بار کہا جاتا ہے، شادی بیاہ سے لے کر اللہ اکبر سنت عقیقے تک جتنے بھی رسم و رواج ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ 90% وہ غیروں کے مشابہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں ولدالین اللہ ہمیں غیروں سے بچا، اور دوسری طرف ہم ان کے ہی مشابہ ہو گئے، انہی کے طور طریقے اپنا کر بیٹھے۔ حد تو یہ ہو گئی چلو ٹھیک ہے کہ مسجد میں آ کر نکاح کر لیے اور اس کا طریقہ بھی رواج پڑ گیا، لیکن پہلی خرابی کہ بھائی ابھی زوال کے لیے آدھا گھنٹہ انتظار ہو گیا کہ حالانکہ زوال کے وقت نکاح کرنا کوئی منع نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں، شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگایا۔ وہ جو زوال کے وقت رکا ہوا ہے بندہ، وہ اس لیے نہیں کہ شریعت نے منع کیا ہے، وہ اس لیے کہیں ہماری بیٹی کی شادی خراب نہ ہو جائے، اس کو بھی شریعت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو بھی اپنی دنیاوی زندگی کی فکر ہے۔ تو زوال کے وقت آدھا گھنٹہ بٹھا کر رکھا، ایک تو وہ گناہ لوگوں کو انتظار کرایا، پھر ظہر جو فرض اعظم ہے تمام فرضوں میں، اس کے لیے 15 منٹ ہے اور 15 منٹ نہیں بیٹھا جاتا، وہ مسجد سے نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا طریقہ رہ گیا؟ تو پھر مسجد میں آپ نے نکاح کر کے کون سا بڑا کام کر دیا، اور پھر مسجد میں نکاح کر کے گئے اور پھر وہاں جا کر اس سے بھی زیادہ خراب کام وہاں اسٹیج پر دولہا دلہن کے ساتھ کیا گیا۔ تو پھر ایک طرف تو اللہ اکبر، ایک طرف آپ دیکھیں کہ آپ بوتل میں شراب بھی بھرے، پانی بھی بھرے، وہ بوتل کیا پاک ہو جائے گا؟ دودھ بھی بھرے، اس میں شراب بھی بھرے، کیا اس بوتل کو آپ پینا پسند کریں گے؟ کسی کو دیں کہ نہیں بھائی اس میں شراب ہے، تو آپ کہیں کہ اس میں بوتل بھی ہے، شراب بھی، اس میں دودھ بھی ہے، پانی بھی، وہ کہے گا اگرچہ دودھ ہے، اگرچہ پانی ہے، اس میں شراب کے 2 قطرے بھی ہیں، نہیں پیوں گا۔ ارے 2 قطرے شراب کے ہو، اس دودھ کو جس میں 90% دودھ ہو، 10% شراب ہو، اس کو تم پینا گوارا نہیں کرتے ہو۔ بتاؤ جس عمل میں تمہارے 90% تمہارے برے لوگوں کے عمل ہو اور 10% اللہ والوں کے عمل ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ کیسے قبول ہو جائے گا؟ تم جس کو خود نہیں قبول کرتے ہو، پھر اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہے کہ بھائی ایک طرف تو یہ چیزیں ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو کتنا ہنگامہ، پھر وہاں جا کر وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر نکاح کا اس لیے رکھا گیا، مسجد میں ترغیب دی گئی کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں آئیں گے تو گناہ سے بچیں گے، ایک تو یہاں آ کر بھی گناہ، یہ 2 صورتیں اگر پائی گئی، اوپر سے یہاں جا کر پھر وہی خرافات ہو گئے، تو پھر نکاح مسجد میں کرنے کا پھر مقصد کیا ہوا؟ مقصد تو رہا ہی نہیں کچھ۔ حضرات تو یہ ہم مغضوب علیہم ولدالین کا دعا اس لیے مانگتے ہیں، اللہ نے دیکھیں اگر بات انعمت علیہم تک یعنی سیدھے راستوں کے اللہ والوں کے راستے پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ، اگر یہی بات کافی ہوتی ہمارے لیے، اللہ غیر المغضوب علیہم ولدالین کبھی نہ فرماتا۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کیا بیکار ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے صرف اللہ والوں کا دامن پکڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ان سے بچنا بھی تمہیں ضروری ہے۔ حضرات گرامی، تو ان چیزوں کو غور کرنا کہ جب ہم سورہ فاتحہ کو روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو پھر اگر ہم دعا بھی مانگے اور اللہ سے بچنے کا پھر ہمارا عمل وہی کا وہی ہو، تو ہم سورہ فاتحہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ہم زبان سے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن دل ہمارا وہی ہے، اسی طرف ہے۔ حضرات غیر المغضوب علیہم ولدالین، ہر طرح سے غیروں سے بچنا ضروری ہے۔ جب حضور سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے اس کے بعد آپ آمین کہتے تھے، تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے۔ امام کے لیے بھی جب وہ نماز میں پڑھے ہو، یا آپ سنیں یا آپ خود پڑھیں، اس وقت بھی سنت ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین، یہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آمین یہ رب العالمین کی مہر ہے
کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے کی دعا پر مہر لگایا کرتا ہے. یعنی بندے کی دعا اگر اس کے حق میں بہتر ہوئی تو اللہ قبول فرما لیتا ہے, اگر بہتر نہ ہوئی تو اللہ اس کے بدلے دوسری چیز عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیث لمبی, کئی سارے حدیث مختصر, میرے آقا نے فرمایا جب ولدالین, جب سورہ فاتحہ پڑھو یا سنو تو تم ولدالین کہو. میرے آقا نے فرمایا کچھ فرشتے سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے کچھ فرشتے آمین کہتے ہیں, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ترتیب کے مطابق ہو گئی, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آمین کہنے پر یہ کہ جس کی آمین فرشتوں کی دعا کے آمین کے مطابق ہو گئی, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ قبول فرما لے, ایسا ہی ہو جائے. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے. حضرات گرامی, تو یہ آمین کہنا سنت ہے, اور جب بھی آمین کہتے ہیں اس بات کو سمجھے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے, فضیلت کی بات ہے. ہاں, نماز کے باہر ہو تو وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ آہستہ آمین کہا جائے سورہ فاتحہ کے بعد. لیکن اگر آپ نماز میں ہے تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جب جہری نماز و امام سورہ فاتحہ پڑھے ولدالین پڑھا جائے, ہمارے نزدیک آہستہ آمین کہنا ضروری ہے. زور سے نہیں کہا جائے گا, آمین کے آواز بلند ہو, آہستہ کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے. امام کے لیے بھی, مقتدی کے لیے بھی سنت یہی ہے. ہمارے امام اعظم کے نزدیک اس پر حدیث بھی ہے. ہمارے لیے آہستہ آمین کہنا ضروری ہے. تو اللہ کے کرم سے آج سورہ فاتحہ مکمل ہوئی ہے, اور اللہ ہی کا فضل, اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے, اس کی جو اپنی حیثیت مقدر کے مطابق ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کے ترجمے سے فارغ ہوئے. دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ ہماری اس سورہ فاتحہ کی تفسیر سننے اور قرآن سے محبت کرنے کو اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے. حضرات گرامی, سورہ فاتحہ آپ نے سنا, یقیناً میں نے جتنی باتیں کہیں اس کو سمجھنا, اس کو یاد رکھنا تو بڑا کٹھن ہوتا ہے. میں نے جتنا بولا ہوگا کئی جنوں میں وہ مجھے خود یاد نہیں رہا ہوگا. ایکچولی اگر دیکھا جائے یقیناً اجمالی طور پر تو یاد رہتا ہے, لیکن ایک ایک بات مجھے ہی یاد رہتی ہے تو سننے والوں کو کہاں یاد رہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم ترجمہ اس کا آپ ذہن میں رکھیں. یہ سورہ فاتحہ چونکہ ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں, لفظ بائی لفظ نہیں بلکہ تھوڑا اجمالی طور پر اس کا ترجمہ آپ بندے کو ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس اس کا ترجمہ, پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے کچھ اور باتیں کریں گے. حضرات گرامی, الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ, ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پروردگار ہے, پالنہار ہے. الرحمن الرحیم, جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ ان کا جس پر تو نے احسان اور انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب فرمایا ہے, یا وہ جو بہت گئے ہیں یا گمراہ ہو کر دنیا سے چلے گئے. یہ آپ تھوڑا اجمالی طور پر رکھیں گے اور یہ مشکل کام نہیں ہے, تو یقیناً سورہ فاتحہ کی برکتیں ہوں گی.